بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، حال احوال جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ ہم سوسائٹی آف اسلامک تھاٹ اینڈ کلچر کے زیر اہتمام ڈائلاگ سیریز کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا پہلا عنوان رائٹس آف اللہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اس کائنات کو سجانے کے لیے حضرت انسان کو بنایا، اور وہاں سے نسل انسانی کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا۔ ابو الآدم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس کو زمین کے اندر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ حکمت کے تحت جنت کے اندر ٹھہرایا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی منشا اور اس کی حکمت کے تحت انسان کو دنیا کے اندر جو ہے وہ بھیج دیا گیا، اور اسی طرح جو ہے دنیا کے اندر نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ رب العزت انسان کا خالق ہے، مالک ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، کیونکہ اس نے انسان کو تخلیق کیا اور اس انسان کے لیے پوری کائنات کو جو ہے وہ تخلیق کیا۔ تو قرآن مجید کی متعدد آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے انسان کے لیے مسخر کی گئی ہے، انسان کے لیے بنائی گئی ہے، اور انسان ان سب کا حاکم ہے، لیکن انسان کا حاکم، اس کا خالق، اس کا مالک وہ پروردگار ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال انسان کے ذہن کے اندر ابھرتا ہے کہ اگر انسان کا خالق اور مالک خالق کائنات ہے، پروردگار ہے، تو انسان کے مخلوق ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کے اپنے خالق کے لیے، اپنے مالک کے لیے، اپنے حاجت روا، اپنے مشکل کشا کے لیے کون کون سے ایسے حقوق ہیں جن کی پاسداری کرنا انسان کے اوپر لازم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کیا ہیں اور انسان کے فرائض کیا ہیں بحیثیت مخلوق۔ تو یہ آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع ہے، اور اس موضوع کے اوپر بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے حافظ ساجد محمود صاحب کو، اور ان کا میں تھوڑا سا تعارف کرواتا چلوں۔ درس نظامی سے یہ فارغ ہیں، یعنی کہ ایک مکمل عالم دین ہیں، اسی کے ساتھ ایم فل مکمل کرنے کے بعد اب پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے یہ کورس ورک سے آگے گزر کر جو ہے ریسرچ ورک کے میدان کے اندر انہوں نے قدم رکھ لیا ہے۔ تو ساجد صاحب، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں اپنے اس آج کے پروگرام کے اندر، اور بہت شکریہ آپ نے جو ہے وہ اپنی قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا، اور آج جو جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس کا سب سے پہلا جو سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ساجد صاحب آپ بتائیے گا کہ حقوق کا مفہوم کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، یعنی کہ حق کہتے کس کو ہیں، کیونکہ ہم رائٹس آف اللہ یعنی کہ اللہ کے حقوق کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، تو ہمیں اس سے پہلے کہ ہم اللہ کے حقوق کے اوپر بات کریں یا اس کے اوپر بات کریں کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کون کون سے ہیں، اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا، اور معزز سامعین جو ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ حقوق کا مفہوم کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پروفیسر ڈاکٹر محمد وسیم عباس آپ کا، کہ آپ نے مجھے اس علمی مجلس میں مدعو کیا۔ اللہ رب العالمین ہمارا یہاں پر بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے اس سوال کا کہ حقوق کا مفہوم کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، حقوق حق کی جمع ہے، جس کے معنی اصل میں مطابقت اور ہم آہنگی کے ہیں۔ اسی لیے جو چیز واقفیت سے مطابقت رکھتی ہو اسے حق کہا جاتا ہے، اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے کہ جو واقعی ہو، یعنی محض خیالی اور وہمی نہ ہو، یا عقل کے نزدیک مسلم یا اخلاقاً واجب ہو، یا باسط غرض و غائب کی حامل ہو، یعنی بیار
لایانی اور ابس نہ ہو. یعنی یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کو حق کہتے ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ذات ایک عظیم ترین واقعیت ہے، یعنی جو کہ قابل انکار ہے. اور اگر سادہ سے لفظوں میں ہم سمجھیں کہ حق کیا ہے، تو میں یہ آپ کو سمجھاؤں کہ حق سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جو کسی فرد یا جماعت کے لیے لازم ہو یا فرد یا جماعت کے لیے ضروری ہو، ثابت ہو، اس کو حق کہا جاتا ہے. جی بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ نے مختصر الفاظ کے اندر جو ہے وہ حق کی بات کر دی. یہ بتا دیا کہ حقوق جو ہے وہ دراصل حق کی جمع ہے، اور اس سے مراد جو ہے کہ کسی انسان کے اوپر یا کسی جماعت کے اوپر جو چیز لازم ہو اس کو حق کہا جاتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ جو ہے وہ حقوق کا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے. اچھا، دوسرا سوال میرا آپ سے ہوگا کہ انسان کے اوپر بحیثیت مخلوق اللہ تعالیٰ کے کون کون سے حقوق ہیں جو ہر انسان کو بحیثیت انسان یا بحیثیت مخلوق جو ہے وہ اس کے اوپر ادا کرنا لازم ہے؟ دیکھیں پروفیسر صاحب، یہ جو حقوق ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، بے شمار ہیں، لیکن میں چند یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا. ان کی تعداد بہت زیادہ ہے تھوڑے سے وقت میں. سب سے جو پہلا اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم سے بات کرنا. یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. تو اس کو میں سب سے پہلے قرآن کی آیات سے جو ہے وہ اس کو واضح کرتا ہوں کہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ سورہ اعراف ہے، قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہاں پر جو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون کا جو یہ الفاظ ہیں، اس کے متعلق مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس کے لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے مراد افتراء علی اللہ ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ سے مراد افتراء علی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا، اس سے مراد یہ ہے. اور علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اس متعلق لکھتے ہیں کہ اس سے مراد بغیر علم اور تحقیق کے کوئی عقیدہ بنا لینا، یعنی وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس سے مراد یہ ہے. تو اگر اس پوری آیت کو دیکھا جائے تو پوری آیت کے اندر 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 5 چیزوں کا ذکر کیا. سب سے پہلی چیز اس میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ ہے بے حیائی کے کام، یعنی بے حیائی کے کاموں سے بچنا. پھر دوسرے نمبر پر گناہ کے کاموں سے بچنا. پھر تیسرے نمبر پر ناحق زیادتی سے بچنا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس سے بچنا. پھر آخر میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، 5ویں نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا. یعنی یہ 5 چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. یہاں پر میں سمجھاتا چلوں کہ جھوٹ بولنا اور ہوتا ہے، جھوٹ گھڑنا اور ہوتا ہے. یہ بات ذہن نشین رہے سامعین کو کہ جو جھوٹ بولنا ہے وہ اور ہے، لیکن جھوٹ گھڑنا اور ہے. یہاں سے جو مراد ہے جھوٹ گھڑنا ہے. جھوٹ بولنا یہ ہوتا ہے جی جو انسان خود اپنی زبان سے غلط الفاظ نکالتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ کہوں جی میں گجرانوالہ میں گیا، حقیقت میں گجرانوالہ میں نہیں گیا، تو میں نے یہ جھوٹ بولا ہے. اور اسی طرح میں کسی بندے کے لیے کہوں کہ فلاں بندہ گجرانوالہ گیا، حقیقت میں وہ بندہ گجرانوالہ نہیں گیا، تو یہ جھوٹ گھڑنا ہے. پہلے نمبر پر جو میں نے بات کی ہے وہ جھوٹ بولنا ہے، دوسرے نمبر پر جو بات ہوئی ہے وہ جھوٹ گھڑنا ہے.
تو اس آیت میں جو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ سے جو مراد ہے وہ جھوٹ گھڑنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا۔ اب جھوٹ گھڑنے کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے افتراء علی المومنین، دوسرے نمبر پہ ہے افتراء علی رسول اللہ، اور تیسرے نمبر پر ہے افتراء علی اللہ، یعنی جو مومنین کے متعلق جھوٹ گھڑنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ گھڑنا، اور تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا۔ اس کی یہ 3 قسمیں ہیں۔ تو ہم یہاں پر جو بحث کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ جو بغیر علم کے بندے جو ہے وہ بات نہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بغیر علم کے بات نہ کی جائے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ گھڑا جائے، اللہ تعالیٰ پر ایسی بات نہ کی جائے کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر سوٹ نہیں آتی، جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں ہے، وہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق نہ کہی جائے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جب یہ ساری بات کر دی اور ساتھ میں اس کی سزا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا جی جھوٹ گھڑنا درست نہیں ہے، اور ساتھ میں یہ کہا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑتا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا یہ جو ہے وہ ایک کبیرہ بات ہے اور یہ درست نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حق بھی ہے کہ بندے جو ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم سے بات کریں، یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ گھڑیں، یہ ایک پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق اس میں جو میں آپ کے ساتھ کروں کہ شرک سے بچنا، یعنی دوسرا حق بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ شرک سے بچا جائے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اس چیز کو پہلے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک جان کر کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پوجا کی جائے، مثلا پتھر کی عبادت کی جائے، کسی بت کی عبادت کی جائے، سورج چاند ستاروں ان کی عبادت کی جائے، یا نبی کی عبادت کی جائے، تو یہ شرک ہے۔ اللہ رب العالمین نے متعدد آیات میں بیان فرمایا۔ پہلی آیت میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی آپ اس آیت کو دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ہر چیز معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک کو میں معاف نہیں کر سکتا، یعنی شرک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے سارے گناہ میں معاف کر دوں گا لیکن شرک جو ہے اس کو معاف نہیں کروں گا۔ پھر ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا جو سورہ لقمان کے اندر ہے، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے اور شرک کرنے والا بہت بڑا ظالم ہے، کہ جس نے شرک کیا وہ بہت بڑا ظالم بن جاتا ہے۔ پھر ایک آیت میں جو سورہ مائدہ کے اندر ہے اللہ رب العالمین نے اس کی سزا کو بھی بیان فرمایا کہ انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو ہی حرام کر دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اور فرمایا وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ یعنی پروفیسر صاحب یہاں پر تھوڑی سی توجہ کرنے کی تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں کہ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے، شرک کرنے والے وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ گناہگار مسلمان تو
اپنی سزا اگر کوئی انہوں نے گناہ زیادہ کیے ہیں اپنی سزا بھگت کر وہ جنت میں آ جائیں گے، لیکن یہ جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، ان کا جنت کے اندر جنت کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر ہم جو ہے وہ حدیث کے اندر جائیں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو صحیح بخاری کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں میں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں، کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی خبر نہ دوں۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ بتائیں، جو بڑے بڑے گناہ ہیں ہم ان سے بچیں گے، آپ بتائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ پھر معجم الکبیر کے اندر ایک حدیث ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاکت خیز کاموں سے بچو، اور ان میں سے میں طوالت کو جو ہے وہ بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا، مختصر کرنا چاہتا ہوں کہ ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز شرک ہے، کہ حضور نے فرمایا کہ ان چیزوں سے بچو، شرک سے بچو۔ تو قرآن کی یہ آیات اور احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، شرک کرنا ایک کبھی عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں بنا دیا۔ پھر اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے، یہ بندوں پر حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیات کے اندر اس کو واضح کیا ہے، بہت بڑی اور مشہور آیہ کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ جیسے توبہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ کریں، اور اس طرح توبہ کریں کہ جس طرح توبہ کرنے کا حق ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ توبہ کریں اور توبہ کرنے ایسے کریں کہ جس طرح کرنے کا حق ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ توبہ کی جو شرائط ہیں، جو توبہ کے جو لوازمات ہیں، ان کو پورا کرنے کے بعد توبہ کی جائے۔ مثال کے طور پر توبہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر یہ ہو کہ میں گناہوں سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر رہا ہوں، اور آئندہ میں گناہ کے نہ کرنے کا مصمم اور پکا ارادہ کر رہا ہوں، اور میں اس گناہ پر نادم اور شرمندہ بھی ہوں، اس سے یہ مراد ہے۔ پھر علماء کرام نے فرمایا کہ یعنی قال العلماء التوبۃ واجبۃ من کل ذنب، کہ ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ کرنا یہ واجب ہے۔ تو یہ واجب ہے نا، تو اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے بندوں پر۔ تو پھر اگر یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عام لوگوں کو یہ کہہ دیا ہے تو عام لوگ یہ کام کرتے ہیں، توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح اپنی زندگی گزاری ہے، اور آپ نے توبہ کا اہتمام کس طرح کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں مانگتے تھے، ان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنۃ قوم فتوفنی غیر مفتون، کہ اے باری تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، میں استغفار کرتا ہوں، مولا تو مجھ کو معاف کر دے، اور جب تو ارادہ کرے کسی قوم کو آزمائش میں مبتلا کرنے کا تو مولا مجھے اس آزمائش سے بچا لینا۔ پھر حضور یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کیا مولا تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کے نام سے تجھے محبت بھی ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول دیکھیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عغیر بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي أَتُوبُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرو، توبہ کیا کرو، میں خود ہر روز اللہ کی بارگاہ میں 100 بار معافی مانگتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اس ذات کو دیکھیں کہ جن کی چادر تطہیر پر کوئی گناہ کا دھبا آ ہی نہیں سکتا، جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کا یہ حال ہے، ان کا یہ عالم ہے کہ وہ
دن میں 100 بار معافی مانگتے ہیں. ایک حدیث میں فرمایا کہ اکثرین سبعین مرہ، کہ میں 70 بار سے زیادہ معافی مانگتا ہوں. تو ان کا یہ عالم ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توبہ اور استغفار معافی مانگتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، اللہ سے کتنی ہم معافی مانگتے ہیں اور اس حق کو کتنا ادا کرتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق، ہم کس قدر اس حق کو ادا کر رہے ہیں. ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، ہمیں اس پر جو ہے وہ توجہ کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اور بھی مزید جو ہے وہ حقوق ہے. میں شارٹ کٹ آپ کو نام لے کے میں آگے چلتا ہوں. عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادات ہیں، یہ کرنا اللہ کا حق ہے. آپ نماز کے اندر چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو. اور زکوٰۃ کے اندر چلے جائیں، اللہ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، کہ اپنے مالوں میں سے جو ہے وہ صدقہ و خیرات کرو. ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے، ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے. صدقہ نافلہ جو ہوتا ہے وہ عام جو ہم صدقات جو ہے وہ دیتے ہیں کسی کو، وہ ہوتا ہے. لیکن صدقہ واجبہ وہ ہوتا ہے جس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. تو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا. پھر روزے کا بھی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ نے قرآن میں اس کا بھی ذکر فرمایا کہ اے لوگو تم رمضان کے روزے رکھو اس طرح کہ جس طرح تمہارے اوپر ہم نے روزے فرض کیے ہیں، اس طرح فرض کیے ہیں کہ جس طرح پہلی امتوں پر میں نے روزے فرض کیے تھے. پھر حج کے متعلق فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جس کو استطاعت ہے وہ حج کرے. یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو ہم نے ادا کرنے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بھی حقوق ہیں کہ اللہ تعالیٰ، صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، کہ جو ہے وہ اعتماد، بھروسہ، توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر کیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا لو انکم کنتم توکلون حق توکلہ، کہ تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو، اس طرح بھروسہ کرو کہ جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، یعنی ہر معاملے کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتہ، یہ قرآن کی آیت ہے. اس میں امید کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو جو اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں وہ کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ مقابلے میں کسی کی اطاعت نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. پھر شیطان کی عبادت نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یعنی میں مختصراً آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں. کفر کو اختیار نہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رضا اور خوشنودی اختیار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. یعنی اگر میں گنواتا چلوں تو بہت سارے اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں جو ہم پر عائد ہوتے ہیں. ٹھیک ہے ساجد صاحب، بہت شکریہ. آپ نے جو ہے وہ کچھ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ علم سے بات کرنا، یعنی کہ ایسی بات کی جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ جو ایک حقیقت پر مبنی ہو اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو، اور یا الہامی کتب کے اندر وہ چیز موجود ہو، اسپیشلی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ارشاد ہو. یعنی کہ انسان جو بھی بات کرے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو وہ ریالٹی کے ساتھ، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق ہو. اسی طرح آپ نے شرک نہ کرنے کے اوپر قرآن آیات اور احادیث پر بات کی، اسی طرح توبہ کے اوپر بات کی، اور عبادات کا آپ نے تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت کا حق ہے کہ وہ عبادت کریں، اور اسی طرح دیگر آپ نے حقوق گنوائے ہیں. اچھا، میرا یہاں پہ ایک سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ہم عمومی طور پر اپنی سوسائٹی کے اندر یہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ صرف عبادت کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کے تک ہی محدود کر دیتے ہیں. کیا عبادت کے یہی دائرے ہیں کہ 5 وقت نماز پڑھ لی جائے، سال میں ایک ماہ جو ہے وہ روزے رکھ لیے جائیں، سال میں ایک بار زکوٰۃ دے دی جائے،
یا اگر توفیق ہو تو حج کر لیا جائے، یا عبادت کا دائرہ کار اس سے بھی باہر ہے، یا عبادت کے میرا بنیادی سوال یہ ہے کہ عبادات کے اندر صرف یہ 3-4 چیزیں 5 چیزیں ہیں جس کو ہم عمومی طور پر سمجھتے ہیں، یا عبادت کے اندر دیگر چیزیں بھی شامل ہیں؟ جی پروفیسر صاحب، میں یہاں پر یہ ایڈ کرتا چلوں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے اندر یہی عمومی رویہ پایا جاتا ہے۔ میں یہاں پر یہ عرض کرتا چلوں کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج صرف یہ عبادات نہیں ہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ عبادات ہیں، ہم نے اس کو کرنا ہے اور باقی ہم جو ہے ہمیں چھوٹ ہے، ہر چیز کے بارے میں چھوٹ ہے۔ نہیں، یہ بات یہاں پر میں اس کو سمجھاؤں اور بہت سی مختصر وقت میں اس کو سمجھاؤں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں نا، اللہ کے احکام کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں تو آپ عبادت کے اندر ہیں۔ یعنی 100 باتوں کی میں نے ایک بات کر دی ہے کہ اگر آپ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں تو آپ عبادت کے اندر ہیں۔ یعنی آپ جھوٹ نہیں بولتے تو آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ غیبت نہیں کرتے تو آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ بددیانتی نہیں کرتے تو آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ دھوکہ دہی نہیں کرتے تو آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ فراڈ نہیں کرتے تو آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ لین دین میں کوئی ایسا غلط طریقہ اختیار نہیں کرتے تو آپ عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی اعلیٰ حاصل قیاس آپ زندگی کے کسی شعبے میں بھی چلے جائیں، جو ہے وہ آپ احکام خداوندی کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دعوت دینا، تبلیغ کرنا کتنا بڑا کام ہے، تبلیغ کرنا کتنا بڑا کام ہے۔ تو اور یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وتیرہ بھی ہے، جتنے بھی نبی آئے ہیں، جتنے بھی نبی تشریف لائے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ دعوت اللہ کا کام کیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں، انہوں نے بھی دعوت کا جو ہے وہ کام کیا ہے۔ اب نبوت کا سلسلہ اب حضور پر ختم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہے، تو آپ کے بعد یہ دعوت کا کام اللہ رب العالمین نے علم والوں کو عطا فرما دیا، جو علماء ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرما دیا۔ تو یہ جو دعوت دینا ہے، تبلیغ کرنا ہے، میں صرف ساری باتوں میں سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ دعوت دینا یہ عبادت ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا کام دعوت دینا ہی ہوتا تھا۔ ایک میں یہاں پر حوالہ دے دوں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان کی دعوت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نوح کو بھیجا اور ان کی قوم کی طرف ہم نے بھیجا کہ قوم کو یہ بتائیں کہ وہ قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ بتائیں۔ تو یہ دعوت ہے، یہ تبلیغ ہے، نبیوں کا یہ کام ہے، اور یہ کام اللہ رب العالمین نے اب جو ہے وہ علماء کو عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ دعوت دینا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی میں نے آپ کے سامنے کتنی چیزیں گنوائی ہیں یہ ساری عبادات کے اندر آتی ہیں۔ تو ان صرف یہ سمجھ لینا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہی عبادات ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ زندگی کے اندر کام کر رہے ہیں، احکام خداوندی کے مطابق کام کر رہے ہیں، آپ ہر وقت عبادت کے اندر ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے یہ واضح کر دیا کہ ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا تعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان معاملات سے ہیں، جبکہ قرآنی آیات اور احادیث کے مطالعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کا دائرہ محدود نہیں ہے ان 4 شعبوں کے اندر، بلکہ یہ ایک بڑا وسیع دائرہ ہے جو کہ معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، دیگر شعبوں کے اندر تک جو ہے وہ یہ پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا
آپ اس پر رہنمائی فرمائیں. کیا اللہ رب العزت نے انسان کو فقط اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے یا اس کا مقصد کچھ اور بھی ہے؟ جی، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں نا، ان میں سے ایک حق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. بندوں پر جو حقوق عائد ہوتے ہیں، ایک حق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا تذکرہ کیا ہے. میں یہاں پر شروع میں ہی واضح کر دوں کہ ہاں، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اس کی دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو تھوڑی سی علمی یہاں پر میں بحث کر دوں کہ جو لفظ اللہ کے بعد آتا ہے نا، یعنی جس میں تاکید، اس میں تاکید ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس جملے کے اندر تاکید ہوتی ہے جس جملے کے اندر اللہ آتا ہے. تو اس جیسے لا الہ الا اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اسی طرح اس جملے کے اندر جو ہے وہ اللہ آیا ہے، یہ موقت تاکید کی بات ہے. یہاں پر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہی نہیں ہے. یعنی قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو واضح کیا ہے. ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ بقرہ ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها، ٹھیک ہے جی. پھر ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اس رب کی عبادت کرو کہ جس رب نے تم کو پیدا فرمایا، جس رب نے تم کو تخلیق فرمایا، اور تم سے پہلے لوگوں کو اس نے تخلیق فرمایا. پھر اللہ رب العالمین نے، یعنی ہم کتنی آیات ہیں کہ جس میں اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فیصلہ کر دیا ہے، لکھ دیا ہے کہ تم نے صرف عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے. تو اس کے متعلق حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی فرامین ہیں کہ یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں رسولوں کے بھیجے جانے کا جو مین مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان فرمایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا تو ان کے بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي، کہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے یہ واضح کیا کہ عبادت کرنی ہے تو فقط میری کرنی ہے. پھر سورہ انبیاء کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، کہ تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی جو ہے وہ عبادت کرو. اور صحیح بخاری اور مسلم کی ایک متفق حدیث یہاں پر میں کوٹ کر دوں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، 7 لوگوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اپنے سایہ رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے جی، اپنے سایہ رحمت کے نیچے جگہ عطا فرمائے گا، اور اس دن جگہ عطا فرمائے گا کہ جس دن کوئی سائے کے لیے جگہ ہی نہیں ہوگی، اس دن اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا. تو ان میں سے اللہ رب العالمین نے جو جن کو وہ سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے والا. تو اس سے میں یہ اس کو سوال کو کنکلوڈ کروں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے.
تو جس کا پہلے میں نے ذکر کر دیا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سارا دن وہ تسبیح پکڑ کے جو ہے وہ گزارتا رہے اور ساری رات وہ سجدے میں گزار دے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس طرح اپنے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جو احکامات ہیں اس کے مطابق چلے، ان کو جو عبادت کے طریقے بتائے ہیں ان طریقوں کے مطابق عبادت کرے۔ یعنی وہ نماز پڑھ، صبح کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد کاروبار میں پر چلا جائے، اور کاروبار وہ اس طرح کرے کہ جس طرح کاروبار کرنے کا حق ہے، دکان پر اس طرح بیٹھے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے واضح ہے۔ تو اس طرح اگر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو وہ ہر وقت عبادت کے اندر ہی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آپ پہلے اور جو ابھی سوال تھا میرا، اگر ہم دونوں کو آپس میں ملائیں تو آپ کی گفتگو کو میں سامنے رکھوں تو یہ بات ہمیں ایک دیکھنے کو ملتی ہے یا ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا مقصد جو ہے وہ عبادت ہی بیان کیا ہے قرآنی آیات میں، لیکن عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح یا قیام اللیل، نوافل، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ میں سمجھ عبادت کے ایک اظہار کے طریقے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان اگر کاروبار کرتا ہے، جاب پر جاتا ہے، اس کی ایک فیملی لائف ہے، اس کا ایک معاشرے کے اندر اس کے رہن سہن کے طریقے ہیں، اسی طرح وہ جو کاروبار کرتا ہے یا اگر وہ اپنے خاندان کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ اس طرح پیش آتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے پیش آنے کا حکم دیا ہے، تو اس کا ہر لمحہ دن اور رات جو ہے وہ عبادت کے اندر گزرتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میرا آپ سے دوسرا یہ سوال ہوگا کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے تو اس کا ہر ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت کے اندر گزرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر اور اپنے معاشرے کے اندر کہ ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ کون سا کام صحیح ہے، کون سا کام غلط ہے۔ ہر کاروبار بھی کرتا ہے تو کاروبار کے اندر بھی اس کو پتہ ہے کہ جائز طریقے کون سے ہیں، ناجائز طریقے کون سے ہیں۔ جاب پر جاتا ہے یا کسی بھی شعبہ زندگی کے اندر وہ قدم رکھتا ہے تو اس کے ذہن کے اندر صحیح اور غلط کا فرق معلوم ہے، اور اسی کے ساتھ اس کے ذہن کے اندر یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ یہ جو میں غلط کر رہا ہوں اس کی سزا جو ہے مجھے ملے گی، اور کل قیامت والے دن مجھے اپنے پروردگار، اپنے خالق اور مالک کے سامنے جو ہے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس تمام کیفیت کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ سے اتنا بے خوف کیوں ہو گیا ہے کہ وہ جانتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ برائی کی کاموں سے باز نہیں آتا؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے سوال بہت اچھا کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا جائے، ٹھیک ہے جی۔ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا جائے۔ میں اس کو آپ کے سوال کو دو جو ہے وہ حصوں میں اس کو بانٹوں گا۔ پہلے حصے میں یہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان ڈرے، اور دوسرے حصے کے اندر میں یہ عرض کروں گا کہ انسان بے خوف کیوں ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے بے خوف کیوں ہو گیا۔ یہ دو حصوں میں جو ہے وہ اپنے سوال کو وائنڈ اپ کروں گا۔ سب سے پہلے یہ میں عرض کروں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خوف کھائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرے، کسی بندے سے نہ ڈرے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں اس چیز کو واضح کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاؤ۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ایک آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا واخشوا یوما، کہ اے لوگو تم ڈرو اس دن سے کہ جس دن نہ کوئی اولاد کام آئے گی،
نہ ہی مال کام آئے گا، نہ بیوی بچے کام آئیں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن سے ڈرو۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس ڈر کو، اس خوف کی کیفیت کو قرآن کے اندر واضح کر دیا ہے۔ تو بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے ڈریں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو نا، میرے جانے کے بعد اگر تم جنت کے اندر مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک طرف کی وصیت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر تم نے میرا ساتھ، تم چاہتے ہو، میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو جنت کے اندر، تو تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے خوف کھاؤ۔ اور ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 2 جنتیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو خوف الہی، خوف خداوندی سے اللہ رب العالمین انسان کو، صاحب ایمان کو، مسلمان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ تو تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا جو ہے یہ بس ضروری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ اب انسان بے خوف کیوں ہو گیا ہے؟ انسان بے خوف اس وجہ سے ہو گیا ہے کہ انسان کے اندر یقین نہیں رہا، انسان کے اندر پختہ یقین نہیں ہے۔ انسان، یہ بڑی تلخ سی بات ہے لیکن میں یہاں پر میں کرنا چاہوں گا، ضرور کروں گا، کہ انسان بے خوف اس وجہ سے ہوا ہے کہ اس کو یقین نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ نے خود فرمایا کہ میں تمہاری شاہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ تو جب اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے قریب ہوں تو انسان اپنی ماں کے قریب، اپنے باپ کے قریب، اپنے دوست کے قریب، اپنے بہن بھائیوں کے قریب گناہ نہیں کرتا۔ تو وہ جو رب ہے، رب العالمین ہے، وہ تمام کائنات کا مالک ہے، اس کے سامنے وہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ وہاں پر اس کو ماں باپ کے سامنے اس کو اپنی موجودگی کا یقین ہے، لیکن اللہ کے سامنے اس کو موجودگی کا یقین کوئی نہیں ہے۔ تو انسان کا یقین پختہ نہیں ہے۔ انسان کا اگر یقین پختہ ہو جائے، انسان کا یقین کامل ہو جائے تو انسان اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے لگ جائے گا۔ جب تک انسان کا یقین پختہ نہیں ہوگا انسان اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھا سکتا۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ یعنی کہ اگر میں اس کوشچن کو 2 جملوں کے اندر سمیٹوں تو وہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا بنیادی حق ہے کہ اس سے ڈر آ جائے، اور یہ ڈرنا صرف زبان سے نہیں بلکہ اس کا انسان کے جسم سے اور اعمال سے بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور اس وقت انسان بے خوف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس قدر ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ساجد صاحب ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسان جو ہے وہ ایک مخلوق ہے، اور اس کے آپ کے لیے دائرہ کار، اس کے اختیارات، اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کو با اختیار پیدا کیا ہے، لیکن بعض جگہوں کے اوپر، بعض مواقع کے اوپر وہ کسی مشکل کے اندر، کسی مصیبت کے اندر، کسی آفت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور بے بس ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کا بس نہیں چلتا کہ وہ اس سے باہر نکلے، اس مصیبت سے، اس آفت کو ٹال سکے یا اس مشکل کو آسان کر سکے۔ تو جب انسان پریشانیوں کے اندر، جیسا کہ ہم اپنی سوسائٹی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ہر انسان ایک پریشانی کے اندر، ایک غم کی حالت کیفیت کے اندر، اور ہر ایک کے اوپر ایک آفت آ پڑی ہے اور اس کے اندر وہ مبتلا ہے، تو ان حالات کے اندر انسان کو کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے انسان کو؟ جی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے کہ مشکل حالات میں، خوشی اور غمی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی انسان کو رجوع کرنا چاہیے، کسی بندے کی طرف نہیں۔ سب سے بڑی ذات وہ ہے جس نے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، جس نے انسان کو مبعوث فرمایا ہے،
پیدا کیا ہے اس کی طرف ہی انسان کو رجوع کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہے کہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہی موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پر مالک کا ذکر یہ فرمایا ہے کہ ان اللہ لہ ملک السماوات، ٹھیک ہے جی، تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو مالک کہا ہے۔ بادشاہ اور مالک میں فرق ہوتا ہے۔ بادشاہ وہ ہوتا ہے کہ جو قوانین بنے ہوتے ہیں نا، ان قوانین کے اوپر ہی وہ چلتا ہے، ان قوانین کے مطابق ہی اپنی رعایا کو لے کر چلتا ہے۔ لیکن مالک وہ ہوتا ہے کہ جو بات کہہ دے وہی حکم بن جاتا ہے، وہی قانون بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو مالک کہا ہے، اور یہ کہا ہے کہ میں زمین و آسمان کا مالک ہوں، جس کو چاہوں موت دے دوں، جس کو چاہوں زندگی عطا کر دوں، میں ہر چیز کا مالک ہوں۔ تو جب انسان یہ سوچے کہ جب اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، تو پھر رجوع بھی تو اسی کی طرف کرنا چاہیے نا۔ ایک انسان جب اس کو دنیاوی میں بات کرنے لگا ہوں، کسی روپے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کسی مالدار شخصیت کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہاں سے کہتا ہے کہ مجھے وہاں سے جو ہے وہ پیسے مل جائیں گے۔ وہ مالدار شخص دنیاوی بندہ ہے، لیکن جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو سارے مالکوں کا مالک ہے، جو سارے امیروں کا امیر، سب سے بڑا بادشاہ ہے، تو جب دنیا میں کوئی مشکل آئے تو انسان کسی بندے کے پاس جاتا ہے، تو وہی اگر انسان جو ہے وہ اپنی مشکل کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے، اللہ کی طرف رجوع کرے کہ مجھے یہ مشکل پیش آ گئی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جتنا اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی اس کے قریب ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بلکہ اس سے پہلے نا میں ایک حدیث قدسی آپ کو جو ہے وہ میرے ذہن کے اندر آ گئی، وہ میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ یہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ جو بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، میری اطاعت حاصل کرنے کے لیے میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے، میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھ جاتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک گز بڑھ جاتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آپ اللہ کی طرف صدقے دل سے، سچے دل سے آپ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع تو کریں، یقین کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع تو کریں، پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح آپ کی مدد کرتا ہے، کس طرح آپ کی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ ساری مشکلات حل کرنے والا، حقیقی حل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ میں آپ کو سناؤں گا، وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور کے ساتھ تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے لڑکے، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری نگہبانی فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان رکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے پائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ۔ یعنی جب انسان کی توجہ، انسان کا رجوع اللہ کی طرف ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا اس کو قرب عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مشکلات کو حل کر دیتا ہے، اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ایسے ہے ڈاکٹر صاحب کہ انسان تو بہت جو ہے وہ خواہشات کرتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ امیدیں لگاتا ہے کہ میرا یہ کام بھی ہو جائے، میرا وہ کام بھی ہو جائے، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کے لیے درست نہیں ہوتے۔
یعنی انسان کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو ہے وہ بہت زیادہ مہربان ہے، بہت زیادہ، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، ٹھیک ہے جی. وہ تو نہیں چاہتا کہ میرے بندے کو کوئی خراب چیز ملے یا میرے بندے کو یہ چیز مل جائے تو وہ مشکل میں آ جائے. تو بعض اوقات ہوتا ایسے ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اس میں تاخیر کر دیتا ہے، بعض اوقات اس دعا کو کسی اور دعا میں بدل دیتا ہے، اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ اس دعا کو قیامت تک کے لیے رکھ دیتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ کل قیامت والے دن جب لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے نا اور دیکھیں گے اپنی نیکیاں، تو پوچھیں گے کہ باری تعالیٰ یہ کون سی نیکیاں ہیں؟ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا میں تم نے مجھ سے دعائیں مانگی تھی، یہ دعائیں تمہاری اب قبول ہوئی ہیں. تو اس وقت بندہ کہے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، ساری دعائیں میری یہاں پر قبول ہو جائیں. تو اس لیے یہ بھی ذہن کے اندر خیال نہیں آنا چاہیے کہ میں رجوع کر رہا ہوں اللہ کی طرف اور میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی. اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے. جی بہت شکریہ. آپ کی گفتگو سے اور قرآن آیات جو آپ نے ابھی تلاوت فرمائی اس سے معلوم ہوا کہ مشکل حالات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہی ہمیں رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ وہی ہمارا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. لیکن ہم عملی طور پر جب دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کو، اپنے معاشرے کے رویے کو، تو انسان اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ دیگر جو چیزیں ہیں ان کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. مال و اسباب کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے زیادہ ان کے اوپر بھروسہ کرتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ انسان اگر اللہ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرتا ہے نا تو انسان جلد باز ہے. اس کوشچن کو بھی میں دو حصوں میں جو ہے وہ بانٹوں گا. پہلے حصے میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ٹھیک ہے جی. اور دوسرے نمبر پر میں یہ عرض کروں گا کہ دیگر چیزوں پر انسان بھروسہ کیوں کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا جائے. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، ایک ایک نعمت کا بدلہ بھی انسان نہیں چکا سکتا، ٹھیک ہے جی. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تم کو جو ہے وہ اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو گے تو میں تم کو وہاں سے رزق دوں گا، توکل کرو گے، یقین کرو گے تو میں وہاں سے تم کو رزق دوں گا جہاں جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی. یعنی یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہمیں اس فرمان پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے تو یہ ضرور ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رزق کی ذمہ داری ہے اپنے سپرد لے لی ہے کہ رزق میں تم کو عطا کروں گا. تو اب اگر انسان جو ہے وہ رزق کی تلاش میں یہ کہے جی میں دکان پر بیٹھتا ہوں، وقت ہی نہیں ملتا جی، میرے عصر کا وقت نہیں ہے، مغرب کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، حقیقی طور پر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. میں قرآن کی آیت یہاں پر عرض کروں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے. وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے کہ جس سے اللہ پیار کرے، جس سے اللہ محبت کرے. تو جو توکل کرنے والے ہیں، جو بھروسہ رکھنے والے ہیں، اللہ تو ان سے پیار کرتا ہے، اللہ تو ان سے محبت کرتا ہے، وہ تو بڑے خوش نصیب ہوئے. پھر ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ تم اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو تمہارے سارے کام ہو جائیں گے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ رب العالمین ہی تمہارا کارساز ہوگا، اللہ رب العالمین تمہارے سارے بگڑے کام بنا دے گا. پھر ایک آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ عام لوگ تو اللہ پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتا. فرمایا کہ مومن ہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اگر اپنے آپ کو مومنین کی لسٹ میں لانا ہے
تو میں یہ کہوں گا، میرا یہ نظریہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے اور بھروسہ کرے، اعتماد کرے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ اللہ پر توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے وہ مومن ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہیں۔ یعنی یہاں سے یہ پتا چلا کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین باقی لوگوں سے تو حساب کرے گا، لیکن یہ لوگ توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے، ان سے حساب و کتاب بھی کوئی نہیں، ان سے پوچھ گچھ بھی کوئی نہیں، ان سے سوال بھی کوئی نہیں، ان سے کوئی سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کیا جائے، اعتماد کیا جائے، لیکن انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد کیوں نہیں کرتا؟ انسان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور اعتماد اس لیے نہیں کرتا کہ انسان بہت زیادہ جلد باز ہو گیا ہے، جلد باز ہو گیا۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس جلد بازی کو، انسان کی جلد بازی کو بیان فرمایا، وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ چیز جو فوری کسی بندے کو مل جائے تو انسان جو ہے وہ اس پر اعتماد زیادہ کرتا ہے، جو تھوڑی سی دیر کے بعد ملے یا اس کی کوئی ٹائمنگ زیادہ ہو تو اس پر انسان کا اعتماد جو ہے وہ بھروسہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک والد ہے، وہ والد جو ہے وہ مسجد کے اندر جا کر دعا کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ میرے بچے کو فلاں دے دے، میری اولاد جو ہے وہ ایسی ہو جائے، میری اولاد ایسی ہو جائے، لیکن جیسے ہی وہ گھر میں آتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے جی آپ کے صاحبزادے نے ایسے ایسے کیا ہے، تو فوراً بد دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا یہ ہو جائے، فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ تو یہ جلد بازی ہے۔ بعض اوقات دعائیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نے یہ کہا ہے کہ انسان جلد باز ہے، تو یہ بھروسہ اور توکل جو ہے یہ اس لیے جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد بازی سے کام لے رہا۔ جی بہت شکریہ۔ اسی کو جو آپ نے بھی گفتگو کی اور یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے کہ اس کی ذات کے اوپر توکل اور انسان کو بھروسہ کرنا چاہیے، اور انسان آج کل جو ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل اور بھروسہ جو ہے وہ تھوڑا کم کرتا ہے، اس کی نسبت جو ہے وہ دیگر مال و دولت کے اوپر زیادہ کرتا ہے، تو اس کی وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ وہ انسان کی جلد بازی ہے، جس کیفیت کا اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر بھی تذکرہ کیا کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر میں ایڈ کر دوں تو شاید یہ بھی درست بات ہوگی کہ انسان اب مٹیریلسٹ سوسائٹی ہو چکی ہے، مادہ پرستی زیادہ ہے سوسائٹی کے اندر، انسان جو ہے شارٹ کٹ میں امیر اور بڑا رتبہ شان و شوکت پانا چاہتے ہیں، تو ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور بلکہ ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ مال و اسباب کے اوپر زیادہ فوکس ہے، اور اس کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ میں اس مال کو غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے اگر کماؤں گا تو جلدی امیر ہو جاؤں گا اور لوگ میری جو ہے وہ عزت کریں گے۔ بہرحال اس پورے سوسائٹی کا جو ہمارا ماحول ہے جس میں انسان جلد باز بھی ہے، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھروسہ اور یقین بھی جو ہے وہ کم رکھتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ سے ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ وہ بے خوف بھی ہو گیا ہے۔ تو یہاں پر میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہوگا کہ انسان ان تمام کیفیات سے گزر رہا ہے اس وقت، تو انسان اپنے خالق، اپنے مالک سے کتنا پر امید ہے، یعنی کہ اس کو اپنے خالق اور مالک سے کتنی امید ہے کہ وہ ان کے تمام حالات کو، ان تمام مسائل کو جو ہے وہ حل کرے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام تر جو امیدیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے انسان لگائے،
جو بھی انسان کی امید ہے اللہ رب العالمین یہ فرمایا ہے کہ ایسا بندہ میرے متعلق امید لگا لیتا ہے میں ویسا ہی ہو جاتا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ امید کسی انسان سے نہیں بلکہ اللہ سے ہی لگانی چاہیے. آپ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو تفصیل کے ساتھ واضح کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی اولئک لہم عذاب علیم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ بندہ کہ جو نا امید ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے جو سورہ عنکبوت کی میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی ملاقات کا وہ انکار کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گئے. تو اس سے یہ پتہ چلا، اور ان کے لیے دردناک عذاب بھی ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید لگائے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے جی، ایک اینگل کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، اور دوسرا اینگل یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو امیدیں نہیں لگاتا وہ خائب اور خاسر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر ایک اور آیت میں سورہ اعراف کی جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تعالیٰ نے ان قریب ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ جو تقوی شعار ہیں، جو متقی پرہیزگار ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں. ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو جنت جو ہے وہ بعد میں آنے والی چیز ہے، اور متقی پرہیزگاروں نے امید لگائی ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت عطا فرمائے گا. تو جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے امیدیں لگاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے امیدیں ہٹا کر کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی طرف امیدیں لگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. یہاں پر میں ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کروں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ کچھ صحابی کچھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی تھے، وہ آئے تو ان میں نا ایک عورت دوڑ رہی تھی. تو اچانک اس نے قیدیوں سے ایک بچے کو پکڑ لیا اور اس کو پکڑ کر وہ اس کو سینے سے لگایا اور اس کو دودھ پلانے لگی، اس کو پیار کرنے لگی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ منظر دیکھا اور فرمایا کہ اے صحابہ کیا خیال ہے تمہارا کہ یہ عورت جو ہے وہ بچے کو اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ تو انہوں نے عرض کی خدا کی عزت کی قسم کہ یہ عورت تو کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینکے گی. تو حضور نے فرمایا کہ پھر یہ بات سمجھو کہ اللہ رب العالمین اس عورت سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. تو یہ امید لگانا اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمارے گناہ بخشے گا، ضرور ہمیں جو ہے وہ جنت عطا فرمائے گا اور نیک لوگوں میں داخل فرمائے گا. اس طرح کی امیدیں لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ جائز ہے، اور اس طرح کی امیدیں لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے. جی بہت شکریہ ساجد صاحب، آپ نے بڑے اچھے اور مختصر الفاظ کے اندر جو ہے اس بات کو واضح کر دیا کہ اس وقت کا جو انسان مایوس ہے یا نا امیدی کا شکار ہے وہ بنیادی طور پر اس وجہ سے ہے، جیسا کہ آپ نے پچھلے سوال کے اندر بڑی تفصیل سے بات کی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ دیگر چیزوں پر کیونکہ اس نے بھروسہ رکھا ہے اور جلد بازی کے اندر وہ اپنے معاملات کر رہا ہے، تو پھر جب اس کے اوپر بھروسہ رکھے گا تو اس امیدیں لگائے گا تو اس کی امیدیں ٹوٹیں گی. جب اس کی امیدیں ٹوٹیں گی تو پھر انسان مایوسی کا اور نا امید ہو جائے گا. اور اگر اس نے پر امید رہنا ہے یا
وہ چاہتا ہے کہ وہ خوشی والی زندگی گزارے، تو اس کو تمام تر توجہ کا مرکز جو ہے وہ خالق کائنات اور مالک کائنات کو بنانا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ہی اپنی ساری کی ساری جو ہیں امیدیں جو ہیں وہ وسع کرنی چاہیے۔ گفتگو ہماری کافی لمبی ہو گئی۔ آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا آج کے مکالمے کا، کہ ہم میں سے ہر انسان جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے اور اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھنے والا ہے، تو اس محبت الہی کا ثبوت کیا ہوگا؟ کہ کہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ انسان جو ہے واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اور کہاں سے یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ انسان صرف کھوکھلے دعوے کرتا ہے، حقیقت کے اندر یہ اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے، اور اس کا ثبوت جو ہے وہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے کہ تمام چیزوں سے بڑھ کر، ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہیں اور اس کو محبت کرتے ہیں جس طرح اللہ سے کی جاتی ہے، لیکن اہل ایمان کا وتیرہ یہ ہے، اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح کی محبت کرتے ہیں کہ جس طرح محبت کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، یعنی اس پوری آیت میں ایک ایک چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے اور ایک ایک چیز کو مینشن کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ کر تمہیں والدین ہیں، تمہیں عزیز و اقارب ہیں، تمہیں تمہارا ماں ہے، تمہاری بیوی بچے ہیں، تمہارے جو وہ دیگر چیزیں ہیں، تمہارا سامان تجارت ہے، تمہارے مکان ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول سے کی محبت سے بڑھ کر تمہیں یہ چیزیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ یہ ثبوت قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی جائے، اللہ کا یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کی جائے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، صحابی ہیں حضرت ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ، انہوں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم حضور ایمان کا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی، اور حضرت امام غزالی نے یہاں بہت خوبصورت بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا فرض ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا یہ فرض ہے، یہ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں۔ اب انسان جو ہے کھوکھلے دعوے کرتا ہے دور حاضر کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے جو ہے وہ میری اس قدر محبت ہے اور ایسی محبت ہے اور میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مسند ابو یعلا کے اندر یہ حدیث میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت اس طرح کی جائے، ایسی محبت کی جائے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو کام دیا ہے، اللہ نے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا ہے، ہم اس کو بجا لائیں۔ اگر ہم اس کو بجا لا رہے ہیں تو ہم اللہ سے محبت کرنے کا جو دعویٰ ہے اس پر سچے ہیں۔ اگر ہم اس دعوے وہ کام نہیں کر رہے تو ہم اس دعوے میں جھوٹے ہیں، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا کہ جھوٹ، غیبت، بددیانتی، دھوکہ دہی، فراڈ سے محفوظ رہو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ ساری چیزیں، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اس
کا ہمیں حکم فرمایا. اگر ہم ان چیزوں کو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دعوے میں سچے ہیں, اور اگر یہ چیزیں نہیں کر رہے تو ہمارا وہ دعویٰ بالکل کمزور ہے, اس میں ہم کچھ حد تک جو ہے وہ کمزور ہیں. کیونکہ محبت کی تعریف یہ ہے, اس کی شرط یہ ہے, محبت کے لیے شرط یہ ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے. تو آج ہم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی مانتے کوئی نہیں ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے ہم سوئے رہتے ہیں, جب کاروبار جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ناپ تول رہے ہوتے ہیں, اس وقت ہمیں اللہ یاد نہیں ہوتا. ہم جو ہے وہ بہت بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں اللہ یاد نہیں ہوتا. تو پھر وہ دعویٰ کدھر گیا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں, ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. اللہ سے تو محبت اس طرح کی ہونی چاہیے کہ مسند ابو یعلا میں ہے کہ کل جب قیامت کا وقت ہوگا تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ فرمائے گا اپنے فرشتوں کو کہ جو مشرک ہیں ان کو بلایا جائے اور ان کے بتوں کو بلایا جائے. مشرک آ جائیں گے, ان کے بت آ جائیں گے. تو اللہ رب العالمین فرمائے گا اپنے فرشتوں سے کہ اے فرشتوں, یہ جو بت ہے نا ان کو پکڑ کے جہنم کے اندر پھینک دو. تو وہ جہنم کے اندر پھینک دیں گے. اللہ فرمائے گا کہ اے جو ان سے محبت کرنے والے تھے, تم ان سے محبت کرنے والے تھے, ان سے پیار کرنے والے تھے. کافروں سے اللہ فرمائے گا تم ان سے پیار کرنے والے تھے, وہ کہیں گے جی ہاں پیار کرنے والے تھے. اللہ فرمائے گا کہ ٹھیک ہے, اگر وہ جہنم میں چلے گئے ہیں تو تم بھی جہنم میں چلے جاؤ. تو وہاں پر انکار دیں گے کیونکہ ان کی محبت جھوٹی تھی. پھر اللہ فرمائے گا کہ آؤ میں تمہیں محبت دکھاتا ہوں کہ محبت کہتے کس کو ہے. پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. تو وہاں پر مسند ابو یعلا کے اندر یہ موجود ہے کہ وہاں پر ایک جمع غفیر ہوگا کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے وہ کھڑے ہو جائیں گے. اللہ پوچھے گا کس سے محبت کرتے تھے اور کرتے ہو؟ جی ہاں مولا تم سے محبت کرتے تھے اور کرتے ہیں. اللہ فرمائے گا اچھا میری خوشنودی اس میں ہے, میری رضا اس میں ہے کہ تم جہنم کے اندر چلے جاؤ. تو جیسے ہی اللہ حکم فرمائے گا وہ لوگ جو ہے وہ بھاگتے ہوئے جہنم کی آگ کی طرف چلے جائیں اور یہ کہیں گے کہ مولا ہم نے تم سے محبت کوئی جنت کے لیے تو نہیں کی تھی, کوئی حور و قصور کے لیے تو نہیں کی تھی, تجھ سے محبت کی تھی تو ہم نے تیری رضا کے لیے کی تھی کہ اگر تو اس میں راضی ہے, تو تیری خوشنودی اس میں ہے تو ہم جنت کے جہنم میں جانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو وہ لوگ سچے ہیں کہ جو اللہ کے حکم کی بجاوری لاتے ہیں, جو اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں, اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں. اور جو کھوکھلے دعوے کرنا جی میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے احکام پر عمل نہ کرنا, یہ میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ واقعی کھوکھلے دعوے ہیں, یہ حقیقی محبت نہیں ہے. جی بہت شکریہ سعدی صاحب, آپ نے بڑے اچھے انداز کے اندر اور مختصر دلائل کے اندر جو ہے اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہر ایک انسان کے اوپر لازم ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے. یہ مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے اور انسان اور ہر مسلمان جو ہے اپنے اس محبت کے دعوے کے اندر اسی وقت صحیح ثابت ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر جو ہے وہ اپنی شب و روز گزارے گا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی یا اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کی ہر ایک بات کو من و ان جو ہے وہ تسلیم کیا جائے, مانا جائے اور اس پر عمل پیرا ہوا جائے. اسی کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا مکالمہ تھا وہ ہمارا مکمل ہوا, جس پر ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حقوق کے اوپر بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے حقوق ہیں جو ایک انسان کے اوپر اس کی ادائیگی جو ہے وہ لازم ہے. آپ نے قرآن آیات اور احادیث کی روشنی کے اندر ان حقوق کے اوپر تفصیل سے بات کی. یہ آج جو ہمارے ایک ڈائلاگ سیریز ہے اس کا ایک پہلا مکالمہ تھا. انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی اور مکالمے جو ہے وہ کریں گے. معزز سامعین سے میری گزارش ہوگی کہ آپ کے نزدیک کوئی موضوع اہم ہو جس پر آپ چاہ رہے ہوں کہ اس بات کے اوپر بھی ڈائلاگ کیا جائے, گفتگو کی جائے, جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے, تو وہ آپ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے وہ ہم
آپ کے تجویز کردہ موضوعات کے اوپر بات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.